سردار صاحب، ابھی صورتحال یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے جو ایران کی جانب سے یہ اس وقت اٹیکس کیے گئے ہیں. پاکستان جو ہے بڑا ابھی ڈیلیکیٹلی بیلنس آؤٹ کر رہا ہے. جو ریسٹرین ہم نے دیکھا مڈل ایسٹ کی طرف سے، اس میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے سم پوائنٹ آف ٹائم یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور پھر جو صبر ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے مڈل ایسٹرنس کا؟ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے امریکہ سے مدد سماجت کی ہے کہ دوبارہ سے جنگ شروع نہ کریں. ابھی جو ہے مارکو روبیو خطے میں موجود تھے اور انہوں نے جو بیان دیا ہے مجھے اس سے ایک نئی مشکل ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا، اس کا جو ایجنڈے کا تیسرا نقطہ تھا جس میں اس نے کہا ہوا تھا کہ جو اس کے ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران کا، اسے ڈسمینٹل کر دیا جائے، وہ انہوں نے ریوائیو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مطلب وہ اس مفاہمتی یادداشت میں موجود نہیں تھا، لیکن مارکو روبیو نے جہاں یہ اس خطے سے نکلتے وقت یہ بیان دیا ہے کہ، اور اس میں 4 کی فہرست گنوائی ہے، یعنی حزب اللہ کا ہوتا تو ون کوڈ ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ، بٹ انہوں نے یہ ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ہوتھیز، حزب اللہ، حماس اور عراقی ملیشیا یہ سارے کے سارے ختم کرنا پڑیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ جو ہے انہیں عرب ریاستوں کی طرف سے آئی ہے. میرا خیال ہے کہ عرب ریاستیں جو ہے حماس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھیں، اور جو ہوتھیز کے بارے میں ممکن ہے عراقی ملیشیا کے بارے میں. دوسرا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ نے معاہدہ دیا ہے مفاہمتی یادداشت جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہیں، یہ ایک انقلابی فارمولہ ہے جس کے ذریعے اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے ایران اور خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کریں گی، اسٹیک ہولڈرز بن جائیں گی، نہ صرف تعمیر نو میں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ سیکیورٹی میں بھی پارٹنرز بن سکتے ہیں. یہی چیز اسرائیل کو کھٹکتی ہے، اسی وجہ سے وہ لبنان کو پریشر پوائنٹ کے طور پر استعمال کرے گا تاکہ وہ کسی طریقے سے اس پورے عمل کو سبوتاژ کرتا رہے. ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں بڑی نقل و حرکت ہو رہی ہے، یعنی صرف جو لبنان میں یہ نہیں جو اسرائیل حملے کر رہا ہے یا وہاں سے فوجوں کا انخلا نہیں کر رہا، بلکہ شام نے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس نے اپنی فوجیں جو ہے وہ لبنان کی سرحد کے اوپر موبلائز کی ہیں. مقصد کیا ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو حزب اللہ کو سے شام بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے. اور ایک اور منصوبہ جو موجود تھا اسرائیل کا، وہ یہ تھا کہ ایک ٹو پرونگڈ اٹیک ایران کے اوپر کیا جائے، کردستان سے اور سیستان اور بلوچستان سے، اور اسے سکویز کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک سول وار شروع کروائی جائے، سول اپرائزنگ شروع کروائی جائے جس میں اس کا تختہ الٹ دیا جائے. تو وہ بھی ان کے پاس انہوں نے اسے ابینس میں رکھ دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اسے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ سائے جو ہے، لیکن میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف پر امید رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، بلکہ جس قسم کی اس نے کوششیں کی ہیں، یعنی اپنے علاقائی حلیفوں کے ساتھ مل کے، چین اور روس، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ اور تہران کے ساتھ مل کے، تو ان کو جاری رکھنا چاہیے. یہ اختلافات ابھرتے رہیں گے. پاکستان کے پاس سر اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے بھی نیشنل انٹرسٹ میں کہ یہ جو تنازع ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے وہ اتنا زیادہ نہ بڑھے. ادریس، اس کی جو پوری ڈائنامکس ہے وہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی پلے آؤٹ کر رہی ہیں. جے ڈی وینس جن کو اس نئے ایم او یو کا چہرہ بنایا ہے، فیس بنایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور اگر ان کیس یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ جے ڈی وینس کا جائے گا، قربانی کا بکرا بھی جے ڈی وینس بنیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ڈگری آف سیپریشن رکھی ہے اس ڈیل سے، اپنی پولیٹیکل جو ڈومیسٹک جو ساری کیلکولس ہے اس کے حوالے سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح کوئی سکسیس ہو وہ کریڈٹ کلیم کریں گے، اگر کوئی پرابلم ہو وہ کسی اور کو بلیم کریں گے. تو میرے خیال سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2028 الیکشن کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے سکسیسر کو سوچ رہے ہیں کون ہوگا، یا تو مارکو روبیو ہوں گے یا جے ڈی وینس ہوں گے یا کوئی تھرڈ آپشن ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک ٹیسٹ ہے جے ڈی وینس کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سکسیسفل ہوں گے. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ان کو دیکھیں کہ یہ میرے سکسیسر ہو. اگر فیل ہو تو میرے خیال سے obviously blame تو جے ڈی وینس کو کریں گے، مگر شاید پھر ان کی آپشن پریزیڈنسی کے لیے بھی چلی جائے 2028 میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مارکو روبیو سے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے ان سے بڑی ایک کلوز ریلیشن شپ ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے اس لیے مارکو روبیو کو نہیں دیا، جے ڈی وینس کو دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کافی مشکل ہے اور چانسز سکسیس کے کافی کم ہیں. میرے خیال سے پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ آپ نے جے ڈی وینس کو کیوں بھیجا. انہوں نے میرے خیال سے کوائٹ پلینلی بولا کہ اگر سکسیس ہوا تو میں ہی کریڈٹ لوں گا، اگر فیلئر
ہوا تو جے ڈی وینس کے اوپر ہوگا. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ بول دیتے ہیں جو ان کے دماغ میں, اور میرے خیال سے یہی ایک سچویشن کافی کلیئر ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ڈومیسٹک پولیٹیکل اینگل سے بھی بہت ایک امپورٹنٹ, ایک اہم مومنٹ ہے. میرے خیال سے اپنے جے ڈی وینس کو بھی جب دیکھا جب سوئٹزرلینڈ میں تھے تو ان کے بھی چہرے پہ کنسرن تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ سکسیڈ نہیں ہوا تو ان کی ہی ریپوٹیشن, ان کی ہی فیوچر افیکٹ ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان ادریس علی صاحب. اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک معاہدہ, ایک فریم ورک طے ہوا ہے. وہ کیا ہے ذرا کوئکلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس فریم ورک کے تحت کیا کیا باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں. اس کی بھی بار بار وائلیشن ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن بیٹھ کر کم از کم ایک سٹرکچر جو ہے اس پہ وہ اگریمنٹ کی ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں. امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 14 نکاتی فریم ورک معاہدہ طے پا گیا, جسے لبنانی محاذ پر جاری جنگ کے خاتمے اور ممکنہ مستقل امن کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. معاہدے کے تحت لبنانی فوج پورے ملک میں اپنی عمل داری بحال کرے گی, جبکہ اسرائیلی افواج مرحلہ وار لبنانی سرزمین سے واپس جائیں گی. العربیہ کو موصول ہونے والے معاہدے کی تفصیلات کے مطابق غیر سرکاری مسلح گروپوں کو غیر مسلح کیے جانے کی تصدیق کے بعد لبنانی مسلح افواج پورے لبنان میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے, جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج مرحلہ وار لبنانی علاقوں سے انخلا کرے گی. فریم ورک معاہدے میں لبنان نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ ملک کی سلامتی, دفاع اور جنگ یا امن سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار صرف لبنانی ریاست اور اس کے سرکاری سیکیورٹی اداروں کے پاس ہوگا. معاہدے میں یہ شک بھی شامل ہے کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے تو اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا, جبکہ دونوں ممالک اس عزم کا اظہار کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. دستاویز کے مطابق دونوں ممالک ایک جامع امن معاہدے کا مسودہ تیار کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیں گے. ادھر لبنانی ذرائع نے العربیہ کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ طے پانے والے فریم ورک میں واضح طور پر اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار اثر نو تعیناتی اور انخلا کا ذکر ہے, تاہم اس میں لبنان میں اسرائیلی فوج کی مستقل موجودگی کو تسلیم کرنے کی کوئی شک بھی شامل نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک اہم فریق حزب اللہ نے اس فریم ورک کو, اس معاہدے کو فی الحال ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور اس کہا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک سرنڈر ہے, یہ ڈیل نہیں ہے.